اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی کبریائی اس اللہ ہی کے لیے جو اکیلا زمین و آسمان کو بنانے والا، اس اکیلے ہی کی بادشاہی زمین و آسمان میں ہے. سب کچھ اس اکیلے ہی کے ہاتھ میں ہے. وہی سب سے بڑا ہے. اس سے بڑا کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، اس کے ہمسر کوئی نہیں. اس لیے ساری تعریفیں اس اکیلے ہی کی. بے حساب، لا تعداد، انگنت درود و سلام اللہ کے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لیے جن پر خود اللہ اور اللہ کے فرشتے درود و سلام کرتے ہیں، اور جن پر درود و سلام پڑھنے کا میرے اللہ نے حکم دیا ہو، جو لائق، جو قابل ہے اس چیز کے، انہی کے لیے درود و سلام. ہزاروں لاکھوں دعائیں علماء اولیاء کے لیے کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو کھپا کر مشکلات، مسائل اور تکلیفوں کو سینے سے لگا کر در بدر ہو کر، وطن سے بے وطن ہو کر، بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے اللہ کا سارا دین ان تک پہنچایا. یقیناً وہ لوگ دعاؤں کے مستحق اور دعاؤں کے حقدار ہیں. اللہ ہم سب کو اس پورے دین پہ پورا چلنے کی توفیق دے. میرے دوستو، حدیث قدسی ہے. پہلے بھی کئی بار جس کا مطلب میں سمجھا چکا ہوں کہ حدیثوں کے اندر میں سے ایک حدیث ایسی ہوتی ہے جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ وہ حکم اللہ کا ہے، بات اللہ کی ہے، فرمان اللہ کا ہے. قرآن کی آیت نہیں بن سکی، اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں تھا کہ اس کو قرآن کی آیت بنا دو. وہ حدیث بنی، حدیث میں بڑے درجے والی حدیث بنی، اور وہ بیان کرتے وقت میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف اس کی نسبت نہیں کرتے، بلکہ یوں فرماتے ہیں کہ میرا اللہ یوں کہتا ہے. فرمایا الکبر ردائی، کبر، بڑائی، وڈیائی، اللہ کہتے ہیں یہ میری چادر ہے. اور جب وہ بندہ میری اس چادر کو اتارنے کی کوشش کرتا ہے، کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر میں اس کو نیست و نابود کر دیتا ہوں.
علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی اس کبر کی چادر کو کھینچنے کے اتارنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے کبر کا دعویٰ کر دے کہ میں بڑا ہوں۔ بعض حکماء نے اس حدیث کا معنی کچھ اور لفظوں سے بھی کیا کہ الکبر و ردائی کا حقیقت میں اصل میں معنی یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ بڑائی اور کبر یہ میری پگڑی ہے، جو بھی میری اس پگڑی کو ہاتھ ڈالے گا میں اس کے ہاتھ توڑوں۔ اللہ کی اس کبر اور بڑائی کی پگڑی میں ہاتھ ڈالنے کی کہاں جہاں کتنے طریقے ہیں، ان میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ خود اپنے آپ کو بڑا سمجھے، کبر کا دعویٰ کر دے اور بڑائی کا دعویٰ کر دے، یہ صرف میرے اللہ کو جیسا۔ کہتے ہیں کہ آدمی کبر کا دعویٰ کرنے سے پہلے کبھی اپنی حقیقت کو دیکھ لیا کرے کہ میری ابتدا ایک پلیت نطفہ ہے اور میری انتہا ایک بدبودار چیز ہے۔ انسان ایک ناپاک نطفے سے بنتا ہے اور جب بنتا ہے اس کے اندر پھر بدبو ایسی پڑتی ہے، اللہ محفوظ رکھے، آمین کہتے ہیں۔ پھر گھر والے بھی اسے گھر رکھنے کو تیار نہیں ہوتے، کہتے ہیں کہ جلدی اس کو قبرستان میں لے جاؤ اور گڑھے میں دبا دو۔ اور چلتا پھرتا ہوا انسان، بے شک ہم عطر اور پرفیومیں چھڑک لیں، اپنے اندر تو ہم آدھا کلو کا گند ایسا لے کے چلتے پھرتے ہیں، اللہ نہ کرے اگر ہمارا پیٹ پھٹ جائے تو کتنی بدبو نکلے گی۔ ایسا انسان کیسے کبر کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بڑا ہوں؟ کبر اور بڑائی میرے اللہ کی چادر ہے، میرے اللہ کی پگڑی ہے، میرے اللہ کی عزت ہے، میرے اللہ کا وقار اور میرے اللہ کی شان ہے۔ میرے دوستو وہی بڑا ہے اور کوئی بڑا نہیں۔ اللہ اکبر کا آپ اور میں سارے معنی یہ کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ایسا ہی اس کا مطلب ہے کوئی اور بڑے بھی نہیں، اس لیے وہ سب سے بڑا ہے، کوئی اور بڑے بھی نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ معنی بھی خلل ڈالتا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ معنی ہی کہیں غلط ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اگر مطلب میں چلے جائیں، گہرائی میں چلے جائیں تو نکلتا ہے کہ کچھ اور بھی بڑے ہیں، اس لیے وہ سب سے بڑا ہے۔ ہم سارے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد نماز میں پڑھتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ بھی میں اسی پہ بات کر رہا تھا۔ تو کہہ دے میرا معبود کہ وہ اللہ اکیلا ہے، یہاں ایک نہیں کہا گیا۔ ہر نماز میں ہم یہ سورت پڑھتے ہیں، ذرا اس کے معنی پہ غور کیجیے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجیے وہ اللہ اکیلا ہے، یہ نہیں کہا کہ ایک۔ ہم معنی کرتے ہیں ایک کو عربی کے اندر واحد کہا جاتا ہے، یہاں اللہ پاک نے واحد کا لفظ استعمال نہیں فرمایا کہ آپ کہہ دیجیے وہ اللہ ایک ہے، نہیں، احد کا لفظ استعمال فرمایا، آپ کہہ دیجیے وہ اللہ اکیلا ہے۔ اس لیے کہ ہم دنیا میں جب کہیں کوئی دعویٰ کریں گے کہ ایک ہے تو ایک کے بعد دو بھی ہوتا ہے،
2 کے بعد 3 بھی ہوتا ہے، 4 بھی ہوتا ہے۔ میرے اللہ نے جڑ ہی کاٹی کہ کوئی بندہ 2 یا 3 کی طرف چلا جائے، بلکہ لفظ ہی ایسا استعمال فرمایا کہ وہ اللہ اکیلا ہے، سوچ بھی نہ جائے کہ کوئی دوسرا ہو سکتا ہے۔ اللہ کو اکبر ہم مانا کرتے ہیں اللہ سب سے بڑا، اور بعض دل والے لوگ جو اللہ کی بڑائی کو جانتے ہیں، جو اللہ کی بڑائی کو سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی بڑا ہے، وہ مانا نہیں کرتے ہیں کہ بڑائی اللہ کی، بڑا پن اللہ کی، بڑا اللہ ہی ہے۔ یہ انسانوں کی زبان پہ ایسا لفظ جاری ہو جاتا ہے، بے شک اس سے مراد ہماری یہی ہوتی ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے، ہماری مراد یہ نہیں ہوتی کہ اور بھی بڑے ہیں، مراد ہماری بھی وہی ہوتی ہے کہ اللہ بڑا ہے۔ لیکن کبھی کبھی سامنے والا آدمی کو زیادہ پڑھا لکھا ہو تو ہماری سنتی ہو جاتی ہے جب ہم یوں کہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، معلوم ہوتا ہے تو اور بھی بڑا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ زور سے کہہ دو اللہ ہی بڑا ہے، اللہ کا حکم ہی بڑا ہے، اللہ کے حکم سے بڑا کسی کا حکم نہیں، اللہ کی بات بڑی بات ہے۔ یہ ہمارے 2 ٹکے کے صدر یا وزیر اعظم ہلکی سی بھی بات کر دیتے ہیں تو اخبارات کی سرخیاں بن جاتی ہیں۔ اور یہ اتنے ہلکے ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ آپ اور میں تو الحمدللہ اچھی نیند سو لیتے ہیں، یہ لوگ تو اچھی نیند بھی نہیں سو سکتے، لیکن دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم بڑے ہیں، اور میڈیا والے ان کی حقیر سے حقیر بات کو بھی اتنا بڑا بناتے ہیں، اس لیے کہ بادشاہ کی بات ہے، وہ اخبارات اور میڈیا کی سرخی بنتی ہے، جبکہ یہ خود بھی حقیر ہوتا ہے اور اس کی بات بھی حقیر اور کمزور ہوتی ہے۔ اللہ خود بڑا ہے، اللہ کی بات بڑی ہے۔ اور میں کئی دفعہ یہ بات آپ حضرات کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ جو بندہ یوں سمجھتا ہے کہ میری بات بڑی ہے، یہ بندہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ بندہ ہے ہی وہی جو یوں سمجھے کہ میں بھی کمزور ہوں، میری بات بھی کمزور ہے۔ دیکھیے انسان جتنے قانون بناتے ہیں، جتنی حکومتیں قانون بناتی ہیں، وہ قانون کہیں نہ کہیں جا کے خود اپنے ٹوٹنے کے راستے بھی بتاتا ہے، خود ہی راستے بتاتا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے کئی دوست وزٹر بھی بیٹھے ہوئے، وہ میری اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ پکڑے بھی جانے تو پھر چھوٹ کے آ جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ قانون خود راستے دیتا ہے۔ ڈرگ کا کاروبار کرنے والا، کسی آدمی کو قتل کرنے والا، یہ بھی ضمانت پہ چھوٹ جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس قانون کے اندر اتنی کجی اور کمزوریاں ہیں کہ ہزاروں آدمیوں کا قاتل بھی ضمانت پہ چھوٹ جاتا ہے، ایک آدمی کا قاتل بھی ضمانت پہ چھوٹ جاتا ہے، اور پھر قانون اتنا کمزور ہے۔ میرے ساتھی جو آج کل پاکستان کے اخبارات یا ٹی وی دیکھتے ہوں گے، یہ میری بات کو زیادہ سمجھ لیں گے کہ جو کچھ آج کل ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ ہوا یا ہو رہا ہے، یہ قانون کی کمزوری ہے کہ اتنی مہلت اور اتنی ڈھیل دے دی جاتی ہے کہ مجرم صاف بچ نکلتا ہے، اور پھر قانون ہی
اس کے لیے راستے نکلتا ہے کہ صاحب پریزیڈنٹ ہو یا وزیر اعظم ہو، ان کو استثناء حاصل ہوتا ہے کہ یہ جو مرضی کر لیں، یہ کبھی قانون کی گرفت میں نہیں کر سکتے، یہ انسان کا کام اور ایک میرے اللہ کا کام، وہ خود بڑا کہو بے شک، اس کی بات بڑی کہو بے شک، اس کا قانون بڑا کہو بے شک، نہ کوئی بڑا بچ کے نکل سکتا ہے نہ کوئی چھوٹا بچ کے نکل سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں مال غنیمت آیا تو مال غنیمت مجاہدین میں بانٹا گیا، ایک ایک چادر سب کو ملی، تو حضرت عمر کے حصے میں بھی ایک چادر آئی، آپ کے بیٹے کے حصے میں بھی ایک چادر آئی، تو حضرت عمر کا قد لمبا تھا تو بیٹے نے اپنے حصے کے بھی ابا کو دے دی کہ آپ یہ دونوں چادریں ملا کر اپنا ایک لباس بنا لیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کی وہ مال غنیمت کی چادر لے لی، لباس بنایا، بڑا بنا، جمعے کے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک عام سا دیہاتی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا امیر المومنین ہمیں ایک ایک چادر ملی ہے، آپ نے یہ دو کہاں سے لی کہ آپ کا اتنا بڑا لباس بن گیا؟ اس کا ہمیں جواب دیجیے، یہ دو کہاں سے آ گئے؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پہ کھڑے ہوئے کہا کہ بھائی تمہارے اس سوال کا جواب میرا بیٹا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے کہا بھائی میں نے اپنے حصے کی ایک چادر اپنے ابا کو دی، اس لیے میرا ابا کا قد بڑا ہے تو ایک چادر سے لباس نہیں بن رہا تھا تو میں نے اپنے حصے کی چادر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پہ کھڑے ہوئے الحمدللہ کہا، صحابہ نہیں سمجھے، کہا میں نے اس لیے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس امت میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ اگر عمر ٹیڑھا ہو گیا تو عمر کو سیدھا کرنے والے بھی موجود ہیں۔ میرے دوستو ایک اللہ کا کام، بس ایک تھوڑی سی بات ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ ہم دنیا کے قانون سے تو کہیں نہ کہیں بچ جائیں گے، اللہ کے قانون سے کوئی چھٹکارا نہیں۔ اگر دنیا میں اللہ کی عدالت نہ لگ سکی تو مرنے کے بعد وہ اللہ کی عدالت ہے، نہ آپ کو انکار ہے نہ مجھے، بس اسی چیز کو پلے باندھ کر زندگی کو گزاریے کہ اللہ کی ایک عدالت ہے، کبھی کبھی وہ دنیا میں بھی لگا دیتا، اور اگر کسی کے صدقے دنیا میں میرے لیے عدالت نہیں لگتی تو مرنے کے بعد تو میرے لیے عدالت کو لگنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ اللہ کے سامنے سے پاؤں نہیں ہلا سکے گا اس دن جب اللہ کو کچھ سوالوں کا جواب نہ دے، کوئی بڑا چھوٹا۔ جوانوں سے اللہ پوچھے گا میں نے جوانی دی تھی، اسے کہاں لگا؟ آج تو آپ اور میں بڑی آسانی سے کہہ دیتے، کسی کو کہو نماز پڑھ لو، کسی کو کہو حج کر لو، کسی کو کہو داڑھی رکھ لو، تو کہتا ہے تو میری جوانی دے دی، بوڑھا ہوں گا تو حج بھی کر لو، بوڑھا ہوں گا تو داڑھی بھی رکھ لو۔ اور دوسرا ایک عام طور پر بہانہ ہوتا ہے کہ جب بھی تو میں گناہ کی زندگی کو گزار رہا ہوں، اس زندگی میں حج کروں یا داڑھی رکھوں تو کیسا لگے گا؟ بوڑھا ہو جاؤں گا تو سب کچھ کر دوں۔ اللہ پاک نے اس جوانی کا ہم سے پوچھنا ہے، قدم نہیں ہلا سکیں گے نہ آپ نہ میں، اللہ کو جواب دے گا۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور جو میزان، جو ترازو، جو تکڑی اس کے ہاتھ میں ہوگی، نہ یوں ہوگی نہ یوں ہوگی۔ اللہ پاک بالکل صحیح صحیح انصاف فرمائے۔ فرمایا ہر ایک سے پوچھا ہے مال کہاں سے کمائے،
دوسرا سوال ہوتا ہے اس مال کو خرچ کہاں، مال کیسے کمایا اور اس مال کو خرچ کیا۔ یہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، یاد رکھیے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا معنی یہی ہے کہ میں نے ہر چیز کا اقرار کر لیا اور میں دل سے تصدیق کرتا ہوں کہ میں نے اللہ کو جواب دے رہا ہوں۔ اونٹ کو کبھی دیکھیے کتنا بڑا جانور ہے، ہمیں اگر وہ لات مار دے تو ہمارا بھیجا بھی نہ ملے، اور اگر وہ ہمیں اپنی ٹانگوں کے نیچے دبا دے تو شاید سانس بھی نہ لے سکے۔ یہی بات اللہ قرآن میں بھی کہتا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے؟ اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے بنایا؟ ایک 6 سال کا بچہ اس کی مہار پکڑ کے چل رہا ہے اور وہ نوکر اور غلام کی طرح اس بچے کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ وہی اونٹ اگر ہمیں ٹانگوں کے نیچے دے دے تو ہم سانس نہ لے سکتے۔ مالک اسے روٹی دے نہ دے، کھانا دے نہ دے، بوجھ لادے اسے چلا جا رہا ہے اور وہ بیچارہ شکوہ بھی نہیں کر سکتا، شکایت بھی نہیں کر سکتا، کہہ بھی نہیں سکتا کہ اے مالک صاحب کام تو مجھ سے لیتے ہو، مجھے کھانا بھی پورا دیتے ہو۔ اس سے تھوڑا سا آگے چلے جائیے، کبھی گھوڑے کو دیکھیں۔ گھوڑا کتنا بڑا جانور ہے، اگر ہمیں ایک لات مار دے تو ہماری لات کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تانگے کا کوچوان صبح پانی پلائے بغیر اسے تانگے میں ڈوبتا ہے، 4 6 سواریاں بیچارہ کھینچتا ہے۔ گھوڑا یوں بھی نہیں کہہ سکتا کہ مالک صاحب آج میرے سر میں درد ہے، چھٹی دے۔ خود کہیں اگر تانگے کو کھڑا کرے گا تو پیپسی کوکا کولا پیے گا، اور گھوڑا بیچارہ گندی نالی کا پانی پیے گا، وہ ذرا شکوہ شکایت نہیں کر سکتا کہ خود تو کوک اور پیپسیاں پیتے ہو، لسیوں کی جگ اور گلاس پی جاتے ہو، میرے لیے یہ گندا پانی۔ سردی میں خود رضائی میں سو جاتا ہے اور گھوڑے بیچارے کو باہر کبھی کبھی کھڑا کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میں نے اس کو بھی اندر کمرے میں بند کرنا ہے، بیچارہ اندر سردی سے بچ جائے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد تھکا ہارا گھاس اس کے آگے ڈالی جاتی ہے، 2 سواریاں آ جاتی ہیں کہ بھائی ہم نے کراچی جانا ہے، ہمیں اسٹیشن تک پہنچاؤ۔ بیچارے نے ابھی 2 لقمے گھاس کے کھائے ہوئے ہوتے ہیں، مالک اٹھاتا ہے، تانگے میں ڈالتا ہے، اسے جوتتا ہے، سواری میں بٹھاتا ہے، اور پھر سواری کہتی ہے کہ جلدی چلاؤ ہماری گاڑی لیٹ ہو رہی ہے، تو چھانٹے مارتا ہے۔ اور بیچارے گھوڑے کو پیشاب پخانے کا وقت بھی نہیں ملتا، وہ دوڑ بھی رہا ہوتا ہے اور لیک بھی کر رہا ہوتا ہے اور پیشاب بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ بول بھی نہیں سکتا۔ اس سے بھی آگے چلے جائیں تو کتنا گندا اور پلید جانور ہے جسے کتا کہا جاتا ہے۔ مالک دسترخوان پر بیٹھ کر روٹی کھاتا ہے اور کتا بیچارہ جوتوں میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اگر وہ جھپٹا مار کر دسترخوان کا کھانا اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے، لیکن نہیں، جو بچا کچا آپ اس کو ڈالیں گے وہ شکر الحمدللہ کہہ کے اسے قبول کرنا۔ یہ انسان اپنے اللہ کو مالک مانتا بھی ہے، خالق مانتا بھی ہے، پھر بھی اس کے فیصلوں میں کیڑے نکالتا ہے۔ یہ اس کے آگے بولتا ہے، یہ اس کے آگے میں کرتا ہے، اپنی کبریائی کا دعویٰ کرتا ہے، اور وہ مالک جو میں نے بات چھیڑ لی تھی آپ حضرات کے سامنے، اسی پہ غور کیجیے کہ ایک ایک قدم پر ہمیں کہتا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
अल्लाह अकबर नमाज नहीं होती जब तक हम अल्लाह अकबर के तराने न पढ़ें, कि बार बार इस चीज का इकरार करो कि अल्लाह बड़ा है। एक माना ये जो हम करते हैं अल्लाह सबसे बड़ा है, मैंने पहले कहा कि इस माने के अंदर भी खलल है। अल्लाह सबसे बड़ा होने का मतलब तो ये हुआ कि कोई और बड़े भी है। और जब छोटा सा बच्चा पूछता है मेरे से आपसे कि अल्लाह कितना बड़ा है, तो हम क्या कहते हैं? अल्लाह जमीन और आसमान से बड़ा है। बच्चों को तो बहला सकते हैं, लेकिन हकीकत में मेरे दोस्तों ये माना भी बड़ा गलत है, इसलिए कि जमीन और आसमान तो अल्लाह की मखलूक है। खालिक और मखलूक का क्या मुकाबला हो सकता है? हाथी का और चींटी का कोई मुकाबला है? लेकिन उलमा ने लिखा है कि हो सकता है इनका फिर भी कहीं जाकर हो जाए, इसलिए कि वो भी मखलूक है, वो भी मखलूक है। उसकी भी एक हद है हाथी की, और चींटी की भी एक हद है। अल्लाह की जात तो ना माबूद है, उसकी तो हद ही कोई नहीं। इंसान आजकल साइंस की इजादात को देखता है तो कभी कभी दावा कर बैठता है कि इंसान बहुत बड़ा है। इंसान ने जहाज बना दिया, इंसान ने ये बना दिया, इंसान ने एटम बम बना दिया, रॉकेट बना दिया, इंसान ने मिसाइल बना दिए, इंसान बहुत बड़ा। साल 2 साल पहले जापान में समंदर का पानी उठा, इंसान की बनाई हुई बिल्डिंगों को, इंसान के बनाए हुए जहाजों को ऐसे ले गया जैसे माचिस की डिबिया जा रही है। उस वक्त अक्लमंद बंदा सोचता है यार मैं बड़ा नहीं है, पानी मुझसे भी बड़ा है, ये मुझसे भी बड़ा। कि वो कैसे बिल्डिंगों को ले गया? जब 8-8 और 10-10 फुट पानी की लहरें ऊपर उठी तो अकलें इंसानी सोचने पे मजबूर हो गई कि कौन सा वो पंखा है जो पानी की लहरें इतनी ऊंची लेके जा रहा है। कभी आप करबेला डैम या मंगला डैम जाइए जहां बिजली बनती है, उसकी जब लहरें उठती हैं पानी की तो बिजली निकलती है जिससे बिजली पैदा होती है। उस वक्त बंदा सोचता है कि ये पानी की लहरें तो मुझसे भी बड़ी। और फिर यही बंदा पानी की लहरों को बड़ा समझने वाला। एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब दरिया और समंदर पानी को निकाल कर बाहर फेंकते हैं तो एक हद तक जाते हैं, जमीन भी इनके पानी को रोक लेती है। तो फिर बंदा समझता है कि जमीन तो समंदर से भी बड़ी है। ये तो समंदर से भी बड़ी है। और जब कभी इंसान, आप और मैं तो नहीं समझते, इसलिए कि मुसलमान ने तो अक्लो फिक्र ही छोड़ दी। आज के मुसलमान ने तो अक्लो फिक्र ही छोड़ दी। जो कुरान जगह जगह यूं कहता है ला आयातिल लिकौमी याकिलून, ला आयातिल लिकौमी यालमून, इन्न फी खल्किस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहार ला आयातिल लिउलिल अल्बाब। अकल वालों के लिए निशानियां हैं। मुसलमान तो आज अकल वाला ही नहीं, नाराज नहीं होइएगा। आज जो भी तहकीक हो रही है, जिन्हें हम काफिर कहते हैं, वो करते हैं। मुसलमान तो तहकीक करता नजर ही नहीं आता। मुसलमान तो लड़ने में लगा हुआ है, वहाबी कौन, सुन्नी कौन, देवबंदी कौन, शिया कौन, मुहाजिर कौन, पंजाबी कौन, पठान कौन, सिंधी कौन, बलोची कौन। हम तो इस लड़ाई में लगे। कहा जाता है 800 साल हो गए, इन 800 साल में मुसलमान ने कोई तहकीक की नहीं, वो गुजर गए जिन्होंने तहकीक की। आप और मैं कभी यहां तो खैर सितारे नजर ही नहीं आते, इसलिए कि जिस मुल्क में हम रहते हैं रोशनियों का शहर है। गांव में जाकर रात को चारपाई बाहर डालकर आसमान की तरफ देखा तो सितारे नजर आते हैं। आपका और मेरा मुल्क माशाल्लाह इतना अच्छा है कि जिसमें सितारे नजर आते हैं।
تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی کہ ستارے بھی بعض ایسے ہیں جو زمین سے بھی بڑے ہیں. کہا جاتا ہے کہ صرف ایک مشتری ستارہ 130 حصے زمین سے بڑا ہے. ستارے بڑے اور پھر وہ ستارے جن کہکشاؤں میں کھڑے ہیں وہ کہکشائیں زمینوں سے کتنی بڑی ہیں. پھر انسان سوچتا ہے کہ کیا اس ستارے سے بھی وہ بڑا ہے؟ یہ 130 حصے بڑا زمین سے ہے، اس سے بھی وہ بڑا ہے؟ تو آواز آتی ہے ہاں اس سے بھی بڑا. جسے ہم چاند کہتے ہیں اس سے بھی بڑا. پھر انسان سوچتا ہے کہ چاند بڑا ہے تو کیا اس سے بھی وہ بڑا ہے؟ تو پھر کہیں نہ کہیں سے آواز آتی ہے کہ ہاں اس سے بھی وہ بڑا ہے، جسے سورج کہا جاتا ہے. اس سے بھی بڑا. اور تھوڑا سا اس سے بھی آگے چلے جائیے، سورج سے بھی بڑی چیزیں ہیں کہ اللہ کے وہ فرشتے جنہوں نے سورج کو کنٹرول کر رکھا ہے، جو سورج کو چلانے میں لگے ہوئے، جو سورج کو گھمانے میں لگے ہوئے، وہ کتنے بڑے ہیں. پھر ان سے بھی وہ بڑا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 600 نور کے پر ہیں اس کے، 600 نور کے پر. پاؤں اگر وہ زمین پہ رکھ دے تو اس کا سر 7ویں آسمان کو لگتا ہے. دایاں کندھا اگر اس کے جنوب کے اینڈ میں ہے تو بایاں کندھا اس کا شمال کے اینڈ میں جا لگتا ہے. سینہ اس کا مشرق کی انتہا میں ہے اور پیٹھ اس کی مغرب کی انتہا میں، جس کو جبریل کہتے ہیں. اس سے بھی بڑا. اور پھر ایک آواز آتی ہے یہ ساری چیزیں چھوٹی ہیں، اللہ اکبر، اللہ ایک سے نہیں بڑا. یہ تو اللہ کی مخلوق ہے بھائی. اس نے کہا کون بن جاؤ، بن گئی. وہ ذات کن کہنے والی کتنی بڑی. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمان و زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تصویر پڑتی ہو. لہو ملک السماوات والارض. زمین و آسمان کی اسی کی بادشاہی ہے. وہو علی کل شیء قدیر. ہر چیز میں قدرت اسی کی ہے. لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت. اسی کی تعریفیں ہیں، اسی کی بادشاہی ہے. زندہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے، مردہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے، ہوائیں بھی اس کے ہاتھ میں ہیں. وہ سب سے بڑا ہے. کہو اللہ. آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم علیہ السلام تک جتنے نبی آئے سارے اسی کی تعریفیں کرتے گئے اور کہتے گئے وہ سب سے بڑا. اس نے جتنے فرشتے بنائے ہر فرشتہ اسی کی بڑائی میں لگا ہوا ہے، وہ سب سے بڑا ہے. وہ فرشتے آسمان کے ہوں، زمین کے ہوں، سمندر کے ہوں، جنگل کے ہوں، ہواؤں کے ہوں، آپ کے کھیتوں کے ہوں، کھلیانوں کے ہوں، گھروں کے ہوں، آپ کے اپنے فرشتے ہوں جو آپ کی عبادت کرنے والے، سارے اسی کی حمد و تعریف اور اسی کی بڑائی. قرآن کہتا ہے قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. ارشاد خداوندی ہے اگر 7 سمندر اور پھر ان کے اندر 7 سمندر اور ڈال دو، 7 سمندر اور ڈال دو، ان سب کو سیاہی بنا دو، اور آج تک جتنے انسان اور فرشتے ہیں قیامت تک جتنے آئیں گے رہیں گے، ساری زمین پہاڑوں کو کاپیاں بنا کر، درختوں کو کاٹ کر، ان کی کلمیں بنا کر سارے لکھنے بیٹھ جائیں، یہ سارے ختم ہو جائیں گے. اللہ پھر بھی بڑا. کہو اللہ. اللہ. میرے دوستوں صرف وہ ذات اس کی بڑی نہیں، اس کا حکم بڑا ہے. ہم تو جہاں آج دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں میں بڑا ہوں، میں تو یہ بھی سمجھ بیٹھا ہوں کہ اس کا حکم بھی چھوٹا ہے، میرا حکم بڑا ہے، میں بڑا ہوں. ایک نے کہا تھا میری کرسی بڑی، وہ پھانسی پہ چڑھ گیا.
ایک نے کہا تھا یہ سارے دریا یہ نہریں میری، وہ پانی میں ڈوب گیا۔ ایک نے کہا دنیا کا خدا میں، سب سے بڑا میں، ایک لنگڑے مچھر نے مار دیا، اور ایک نے مکے میں کہا میں بڑا۔ دو معصوم بچوں نے جہنم رسید کیا۔ جس نے بھی کہا میں بڑا، اور آج ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں جس پہ میں ہاتھ رکھوں گا وہی وزیر اعظم بنے گا، اس لیے کہ میں بڑا ہوں، جس پہ میں ہاتھ رکھوں گا وہ بڑا بنے گا۔ اس وقت وہ جو بڑا ہے نا وہ ہنستا ہے بیٹھ کے جب بندہ کہتا ہے میں بڑا ہوں۔ الیس لی ملک مصر، فرعون نے کہا ہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ مصر میرا ہے، یہ دریا میرے، یہ ندی نالے میرے، میرے حکم سے چلتے ہیں۔ میں حکم دے دوں دریا رک جائیں گے، میں حکم دے دوں ہوائیں رک جائیں گے۔ جب میرا اللہ مٹانے پہ آیا، جب میرا اللہ اس کے تختے کو لپیٹنے پہ آیا، پانی میں وہ تے آئے، وہی نہریں جن پہ دعویٰ تھا میری ہیں، وہی دریا جن پہ دعویٰ تھا میرے ہیں۔ جب غوطے آئے، ایک غوطے سے سر اٹھا کر کہنے لگا آمنا برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آیا۔ فرشتے نے دوسرا غوطہ دیا، یہ نہریں تیری ہیں، تیرا دعویٰ ہے، یہ دریا تیرے ہیں، تیرا دعویٰ ہے، یہ تیرے حکم سے چلتے ہیں، تیرا دعویٰ ہے۔ اللہ یوں کہتا ہے یہ دریا میرے، کہو بے شک، یہ نہریں میری، کہو بے شک، یہ سمندر میرا، کہو بے شک۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، او ہم قوم والے میرے بھائیوں، ایک حدیث میں فرمایا اللہ نے سمندر کو تالا لگا کے رکھا ہے، یہ تالے میں پڑا ہے، اگر میرا اللہ اس کا تالا کھول دے تو پھر جاپان کا سونامی بنے گا، پھر یہ 100 منزلہ بلڈنگیں اس طرح بہہ جائیں گی جس طرح ماچس کی ڈبیا بہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کا حکم بڑا ہے۔ فرشتے نے غوطہ دیا، پھر سر اٹھایا، کہتا ہے آمنا برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آیا۔ فرشتے نے تیسرا غوطہ دیا، اللہ نے کہا میرے فرشتے ذرا اس کو کہے آن ہون یاد آئی، اب یاد آیا تجھے کہ میں بھی رب ہوں، آج تک تیرا دعویٰ تھا میں بڑا، انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، تیرا دعویٰ تھا میں بڑا ہوں، اب یاد آیا، اب نہیں۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، سورہ یونس 11واں سپارہ، اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تیرے وجود کو، تیرے جسم کو میں خدا قسم کھا کے کہتا ہوں قیامت تک رکھوں گا تاکہ دیکھنے والے لوگوں کو سبق ملے۔ جو بڑائی کا دعویٰ کرتا ہے، جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، جو بڑا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو ذلیل و رسوا کیسے کرتے ہیں۔ تکبر مکن زینہار پسر کے روزے سے دستش درائی بسر، اے بیٹے، اے میرے بچے، اے نوجوان، اے میرا بھائی، شیخ سعدی کہتے ہیں کبھی تکبر نہ کریو،
کبھی بڑائی نہ کری ہو۔ ایک وہ تھا جس نے 7,000 سال زمین کا کوئی حصہ نہیں خالی، آسمان کا کوئی حصہ نہیں خالی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ 1 انچ زمین کی کوئی جگہ خالی نہیں جہاں اس کا سر نہ جھکا ہو۔ آسمان میں 1 انچ کی جگہ خالی نہیں جہاں اس کا سر نہ جھکا ہو، لیکن صرف کہنے لگا ابا واستکبر۔ اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کر، کہنے لگا میں آگ کا بنا، یہ مٹی کا بنا، میں اعلیٰ، میں بڑا، میرا خاندان بڑا، میرا نام بڑا، یہ مٹی پیروں میں آنے والی، یہ مٹی سے بنا جو پیروں میں آتی ہے، میں آگ کا بنا جس کا شعلہ اوپر نکلتا ہے، اوپر والا نیچے والے کو سجدہ کیسے کرے؟ تحقیق تو یہ ہے، تفتیش تو یہ ہے، جستجو تو یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے نیچے والا اوپر والے کو سجدہ کرے۔ میں اوپر والا، میں بڑا، یہ نیچے والا، یہ مٹی والا، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں آیا جس نے کہا میں بڑا، انا احیی و امیت، موت میرے ہاتھ میں، زندگی میرے ہاتھ میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے موت و حیات کا کرتب دکھاتا ہے۔ زندے بندے کو مار دیا، آزاد بندے کو مار دیا، درباری کو مار دیا، جیل سے عمر قید کے قیدی کو نکال کر آزاد کیا۔ دھوکہ دے کے ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا دیکھ موت و حیات میرے ہاتھ میں جس کو چاہوں مار دوں، جس کو چاہوں زندگی دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا تیر پھینکا، کہا اگر خدائی کا دعویٰ تیرا ہے تو بڑا ہے، پھر ایسا کر اس سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نکال، اور مغرب کی بجائے اس کو مشرق میں غروب کر۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ میرا اللہ مشرق سے لاتا ہے، بولو بے شک، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تیرا اتنا دعویٰ ہر چیز تیرے ہاتھ میں تو بڑا، تو پھر سورج کو ایک دن ادھر سے لے آ، ادھر غروب کر دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کے بڑے عجیب الفاظ ہیں، گھوٹا بنا کے پلاؤں اللہ کی قسم ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَبُهِتَ الَّذِي، مبہوت ہو گیا، حواس باختہ ہو گیا، عقل مو ہو گئی، پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، یہ سوچ کر ابراہیم نے کیسا تیر مارا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مغرب سے غروب کر کے مشرق میں غروب کر دوں؟ لاجواب آگ میں ڈالا ابراہیم علیہ السلام کو۔ پھر ایک دن ایسا آیا، علماء نے لکھا ہے اللہ میاں نے ایک لنگڑا مچھر، بوڑھا مچھر اس کے ناک میں ڈالا، دماغ میں گیا، مچھر بھاگ رہا ہے، دماغ میں چکر لگا رہا ہے۔ اللہ نے کہا چکر لگا ذرا۔ کبھی درباریوں سے کہتا ہے جوتے اٹھاؤ میرے سر میں مارو، حدیث میں آیا جیسے جوتا پڑتا مچھر بیٹھ جاتا، جیسے جوتا رکتا مچھر پھر چکر لگا رہا ہے۔ اب جوتے پڑ رہے ہیں خدائی کے دعویٰ کرنے والے۔ اور کبھی کبھی رات کو جب درباری کوئی نہیں، اپنا جوتا اٹھاتا اپنے سر میں مارتا۔ میرے اللہ نے لنگڑے مچھر سے مروایا۔ بڑا کون؟ زور سے بولو بڑا کون؟ اللہ کا نام بڑا، بولو بے شک۔ میرے اللہ کی شان بڑی، بولو بے شک۔ کس سے مانگے
کہاں جائیں کس سے کہیں، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ ہانگ کانگ والوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تمہارا داتا کون؟ جھوٹ نہ بولو لاہور والوں، تسی دسو تہاڈا داتا کون؟ نہیں نہیں، تہاڈا داتا کون؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی؟ تسی اپنی فریاداں کس نو سنا دے ہو؟ جھوٹ نہ بولو سچ سچ بولو، اے بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کرو کھری۔ بابا بہاء الحق میرا بیڑا تھک، بابا شاہ جلال سلہٹ والے بیٹھے ہیں، بابا شاہ جلال بیٹا دیر تالال، تواڈا داتا کون؟ سچ سچ بولو، نہ تتر بنو نہ بٹیر بنو، پورے اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم، يسبح لله ما في السماوات وما في الارض، زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو میرے اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، جس کی تسبیح ہر چیز بیان کرے، بولو وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور تیرے سوا حاجت روا کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، رات کی تنہائی میں جب تو اللہ کے سامنے بیٹھ کر روتا ہے، زور سے بول تیری فریاد کو کون سنتا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ، آگے پڑھو، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرے اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، زور سے بولو، نہ اونگ آتی ہے نہ۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن پوچھنے لگے جبلے طور پہ کھڑے، اللہ تجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ اللہ تو تھکتا نہیں؟ اللہ پاک نے کہا میرے موسیٰ ایک پانی کا پیالہ بھرو، ہتھیلی پہ لے کے جبلے طور پہ تھوڑی دیر میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیالہ بھرا، تھوڑی دیر کھڑے ہو گئے، اونگ آئی، حضرت موسیٰ بھی گرے، پانی میں گرا، اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ سات آسمان میری ہتھیلی پہ، یہ ساتوں زمینیں میری ہتھیلی پہ، یہ سارے پہاڑ میری ہتھیلی پہ، یہ سارے سمندر میری ہتھیلی پہ، یہ سارے دریا میری ہتھیلی پہ، یہ سارے کھیت کھلیان میری ہتھیلی پہ، یہ ساری کھانے میری ہتھیلی پہ، یہ بندے میری ہتھیلی پہ۔ میرا موسیٰ بتا، جب ہر چیز میری ہتھیلی پہ، اگر مجھے نیند آ جائے تو میرے ان بندوں کا کیا ہوگا؟
اللہ پھر بھی میں پوچھتا ہوں تجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ آواز آئی موسیٰ مجھے یہ بتا اگر رات کے 2 بجے ہانگ کانگ میں رہنے والا کوئی بنگلہ دیش پاکستان انڈیا کا مسلمان کوئی افریقہ کا مسلمان کوئی بھی انسان مجھے پکارنے کے لیے مصلی بچھائے اور مصلی پہ بیٹھ کے کہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ادھر سے آواز آئے اللہ میاں سو رہے ہیں تیری پکار کو کون سنے گا؟ اس کو جواب ملے وہ سو رہا ہے جس کو تو پکار رہا ہے۔ اور قبراں تے جان کے سدن والے ہو اور درباراں مزاراں تے جا کے سدن والے ہو، ذرا سوچیا کرو وہ تو سو گئے اور جو جاگ رہا ہے اس کو پکارو۔ او ظالموں، سونے والوں کو پکار رہے ہو، جاگنے والے کو بھول گئے جو ہمیشہ جاگ رہا ہے۔ او پتھروں کے آگے، گھوڑے کے آگے، کھوتے کے آگے، درختوں کے آگے، جھنڈی کے آگے، ڈنڈی کے آگے، پھلیوں کے آگے، سنگتروں کے آگے پتا سے رکھ کے ہاتھ بن کے بیٹھا ہے بابا جی میری سن لو میں آکھاں چھڑ باندے ہوں آکھنا جی پہلے اے نے پھر ہوئے اے او میری سندا نہیں اینا دی موڑدا نہیں اینا دا آکھا پتھر تے لی کے میں تا اینا نو سدنا پہلے اے نے بعد چھوئے اے آکھ دیو نا کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی کس کے رزق پہ پلتے ہیں شاہ و گدا مسند آرائے بزم عطا کون ہے مسند آرائے بزم عطا کون ہے سب کا داتا سارے بولو سب کا داتا ہے تو سب کا داتا ہے تو داتا کا معنی سب کچھ دینے والا سب کچھ وانو سب کچھ دینے والا کون وانو سب کچھ دینے والا کون دے کے لینے والا کون صحت کو دینے والا کون بیماریوں کو دینے والا کون سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے زور سے بولو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نماز کا نور تمہیں سمجھاتا جاؤں اللہ اکبر اللہ میاں تیرے سے بڑا کوئی نہیں اس لیے تو میں تیرے آگے ہاتھ مانگ کے کھڑا ہو رہا ہوں اللہ اکبر تیرے سے بڑا اور کوئی نہیں اس لیے تو میں تیرے حکم پر رکوع کر رہا ہوں اللہ اکبر تیرے سے بڑا کوئی نہیں اس لیے سر سے لے کر پیروں تک ہر چیز تیرے سامنے جھکا کر سجدہ کر رہا ہوں اللہ اکبر پھر سجدے سے اٹھانے والا بھی تجھ سے بڑا کوئی نہیں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ اکبر پھر دوسرے سجدے میں گر کے کہہ رہا ہوں اللہ اکبر منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اللہ میاں اسی بدبودار مٹی سے مجھے تو نے بہترین بنایا اور بنانے کے بعد میں کہتا ہوں اللہ اکبر وہ سب سے بڑا جس نے مجھے بنایا اللہ میاں پھر ایک دن ایسا آیا مجھے موت آئے گی اور پھر بھی میں کہوں گا اللہ اکبر وہی سب سے بڑا ہے جس نے مجھے زندگی دی اور وہی سب سے بڑا ہے جس نے مجھے موت دی اور پھر ایک دن آئے گا وہ مجھے قبر سے زندہ کھڑا کر دے گا بولو بے شک
बोलो बेशक मक्के का अबू जहल कहा करता था, ऐ देखो कैसी बातें करते हैं, भला मरने के बाद हमारी हड्डियां ऐसे ऐसे हो जाएंगी, कौन जिंदा करेगा, कैसे जिंदा हो जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं फसुबहानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय खावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसा क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम क़ाल बल लबिस्त मिअता आमिन फंजुर इला तुआमिका व शराबिका लम यतसन्ना वंजुर इला हिमारिका व लिनजालका आयतन लिन्नास वंजुर इला इज़ामि कैफ़ नुनशिजुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा फलम्मा तबय्यन लहू क़ाल आलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। फरमाया मेरा एक बंदा गधे पे सवार होकर बैतुल मक़दस से निकला, टिफिन खाने का भी साथ लिया, साथ पानी की ठंडी बोतल भी ले ली, गधे पे बैठा, मेरा वो बंदा सफर कर रहा है, खाना भी गर्मा गर्म मौजूद है, पानी भी ठंडा ठंडा मौजूद है। एक बस्ती के करीब से गुजरा, बस्ती उजड़ी हुई, बस्ती खत्म हो गई, मकान गिर गए, गधे पे बैठा सोचता है इस बेआबाद बस्ती को आबाद कौन करेगा, भला कभी बेआबाद बस्तियां भी आबाद हो सकती हैं, कोई है जो इसको आबाद कर दे। अल्लाह फरमाते गधे पे बैठे बैठे हमने उसको सुला दिया, उसे नींद आ गई, गधा भी मर गया, हड्डियां बिखर गई। हमने सोने के बाद उसे उठाया, पूछा कम लबिस्ता, कितनी देर सोता है, कितनी देर सोया। काला कहने लगा बल कम लबिस्ता काला लबिस्तु यौमन औ बअद यौम, एक दिन सोता होऊंगा या आधा दिन सोता होऊंगा। ये अल्लाह का नबी है और नबी का नाम भी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम। नहीं पता चला मैं कितनी देर सोया। अल्लाह ने पूछा कितनी देर सोया, अल्लाह मियां एक दिन या एक आधा दिन सोया हूँगा। अल्लाह ने फरमाया बल लबिस्ता मिअता आमिन, तू 100 साल सोया है। फंजुर, अब मेरी कुदरतें देख, इला दुआमिका, 100 साल तक बगैर फरिज के अपना खाना देख, खाना गर्मा गर्म मौजूद है। अल्लाह ने कहा पानी देख, पानी उसी तरह ठंडा मौजूद है। अल्लाह ने कहा मेरी ये भी निशानी देख, मैंने खाने की शक्ल नहीं बदली, खाने की सूरत नहीं बदली, हैत नहीं बदली, बगैर किसी फरिज के मैंने 100 साल तक गर्म रखा, बगैर किसी फरिज के मैंने 100 साल तक पानी को ठंडा रखा। फरमाया फंजुर इला हिमारिक, अपने गधे को दे, गधे को देखा, हड्डियां कोई उधर पड़ी कोई उधर पड़ी, खाल कहाँ गई, कीड़े मकोड़े खा गए। अल्लाह फरमाते अब देख हम तेरे सामने क्या करते हैं। वंजुर इलल इज़ाम कैफ़ नुनशिजुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा। अल्लाह ने कहा एक गधे की हड्डियों इधर आ जाओ, हड्डियां मेरे अल्लाह के सामने आ गई। अल्लाह ने कहा गोश्त लग जा, गोश्त लग गया। अल्लाह ने कहा इसमें सांस मैंने डाल दी, सांस डाल दी गई, गधा बन के सामने खड़ा हो गया। अब हड्डियां किस तरह जुड़ी, खून किस तरह आया, खाल किस तरह लगी, पैगंबर अपनी आंखों के सामने देख रहा है। ओ हांगकांग वालों, मेरे अल्लाह की कुदरतें हैं जो सबसे बड़ा है। 100 साल तक खाने को नहीं बदलने दिया, मेरे अल्लाह ने पानी को 100 साल तक गर्म नहीं होने दिया, और इधर मेरे अल्लाह की कुदरत देख गधा मर गया, हड्डियां बिखरी हैं। अल्लाह पाक ने फिर जिंदा किया। फलम्मा तबय्यन लहू क़ाल आलम, अल्लाह ने फरमाया ए मेरा उज़ैर, अगर 100 साल के बाद मैं तेरे गधे की हड्डियों को जमा करके उसमें सांस डाल के जिंदा करके गधा बना सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इस बेआबाद बस्ती को भी आबाद कर सकता हूँ। अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। किससे मांगे, कहाँ
कहें और तेरे सिवा हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, और तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। अल्लाह पाक आपको मुझे अमल की सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु